الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت مقدسہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اس کی تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات اس آیت مقدسہ میں اور اس سے علاوہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ واقعہ کا کچھ خلاصہ اگر پہلے دیکھ لیا جائے، سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے، جو مفسرین نے کچھ اس لکھا ہے، یعنی کہ تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آیت مقدسہ میں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اسی آیت مقدسہ کی تفسیر میں اگلی ویڈیو اور اس سے آگے بھی یعنی 2 ویڈیو انشاءاللہ العزیز پیش کی جائیں گی۔ طوالت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ ایک جز کو بیان کر دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔